بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں اللہ آپ کی تہجد میں دعا قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بھی بہتری آنے لگی ہے۔ جانتے ہیں تہجد ہے کیا؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پہ فرض نہیں کی گئی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کہ اس کے لیے انسان خود اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ ہی آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو ہمیں گہری نیند سے جگا دیتی ہے، ایسی تڑپ جو ہمیں آدھی رات کو پرسکون نیند اور پرسکون بستر چھڑا دیتی ہے۔ جب بندہ اس تڑپ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو یہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت ہر آنسو اس کا بہنے لگتا ہے اور پھر اس کو سکون مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس انسان کی تکلیف، ہر قسم کی تکلیف ہوا میں کھو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ اتنا زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ بس ہمیں ہی سن رہا ہے۔ پھر اللہ دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے اب دعا قبول ہو چکی ہے اور اب ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ جانتے ہیں تہجد کا وقت اللہ کی محبت کا عروج کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد اتنی خاص ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تقدیر کا ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کے وقت کھلتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ دروازہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ خود ان کو تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ رہتا تو اللہ ہر طرف سے ہے، مگر خاص کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں سے وہ لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ جانتے ہیں اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہچکیوں کی آوازوں میں صرف اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدوں میں تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے ان سجدوں کے دوران آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ آپ کی روبرو آ جائے، کیا وہ آپ کے لیے معجزوں سے کم ہوگا؟ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے معجزے غیب سے تارے بن کر آتے ہیں۔ جانتے ہیں رات کی تاریکی میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو سب عرش والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے بتا میرا بندہ تو کیا فریاد لے کر آیا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ اے دن بھر مسکرانے والے میرے بندے، کیا ہوا، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ پھر جب آپ اللہ کو اپنی داستان سناتے ہو اور روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، پھر اللہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب آپ کو لگتا تھا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے لو بھر دی آپ کی جھولی کو، یقین کی جھولی پھیلانے والے جا تیرے لیے کن لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اب میں مان گیا ہوں کہ مجھے منانا آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے مجھ تک لانا تو ایک بہانہ تھا۔ کبھی سوچا تہجد میں کوئی تو خاص بات ہے کہ اللہ اسے اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے؟ کچھ تو خاص ہے جو اللہ اس وقت پہلے آسمان پر خود آتا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے جو اللہ کسی کو چنتا ہے۔ جانتے ہیں جس کو پھر چن لیتا ہے اس کے لیے پھر معجزے کرتا ہے۔ آپ تہجد تک آنا ہی دعاؤں کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ کیوں اللہ کی تاخیر کو اس کی نہ سمجھ لیتے ہیں؟ تہجد اللہ کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہے۔ جانتے ہیں جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو، کسی سے بات کرنی ہو، پھر اس بندے کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب سارا عالم خاموش ہوتا ہے پھر اس رات کی تاریکی کے عالم میں اللہ اس بندے سے بات کرتا ہے۔ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رب ہم میں سما گیا ہے۔ دل میں ایک محبت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے جو تو نے مانگا ہے جا میں نے دے دیا۔ جانتے ہیں پھر صرف اللہ کی طلب رہتی ہے، ساری طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے اور پھر وہ رب نہ ملے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جانتے ہیں تہجد کا آغاز اگر ایک انسان کو پانے سے ہوتا ہے نا تو اختتام اللہ پر ہوتا ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مایوسی اور مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی یہ بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کرتی ہے۔
پھر اللہ کو کچھ دکھ سنائے جاتے ہیں اور کمزور ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا دل کا غبار نکال دیا جاتا ہے، پھر سارے سکون کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے کے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر لیے۔ جانتی ہیں اللہ سے یہ کی گئی ایک گفتگو، ایک ملاقات تمام الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے۔ پھر تو مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت ہی نہیں سونے دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، بس پھر اللہ سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے۔ پھر دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، عرش والے کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ بندہ اللہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنائے، ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔